السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایران امریکہ کے ان حملہ آور جنگی طیاروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ CNN نے بھی اس تصدیق کی ہے کہ ایران نے امریکی فضائیہ کے 5th جنریشن کے F-35 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی دھمکیوں کے باوجود ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ امریکی میڈیا اور بلومبرگ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ایران اب تک امریکہ کے 16 طیارے مار گرا چکا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 6 جہازوں کو بھی نقصان پہنچایا اور 10 اسٹرائک ڈرون طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دونوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے میزائلوں اور ڈرونز کو ختم کر دیا ہے، لیکن ایران نے آج اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے بتا دیا کہ یہ ایران کے پاس نہ صرف میزائلوں کا ذخیرہ ہے بلکہ نئے میزائل بھی بن رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ 20 مارچ تک ایران پر 12,000 بم گرا چکی ہے۔ امریکہ نے 22,000 کے قریب مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے ایران کے جزیرہ خارق سمیت کچھ جزیروں پر قبضہ کرنے اور اپنے فوجی اڈوں کے تحفظ کے لیے ایک ہفتے میں مزید 8,000 فوجی مشرق وسطیٰ روانہ کیے ہیں۔ یہ جنگ جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، لگتا ہے یہ کئی ماہ یا کئی سال تک جاری رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شکل دیکھیں تو پریشانی اور خوف نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ چند گھنٹوں میں ایران کو شکست دینے اور رجیم چینج کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس کے اثرات مشرق وسطیٰ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو $7 ارب کا جدید اسلحہ بیچنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ امریکہ یہی شاید چاہتا تھا کہ عرب ممالک اپنا اربوں ڈالرز کا اسلحہ بیچے، اور وہ کام شروع ہو گیا۔ ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں امریکی اڈوں اور کمپنیوں کو بھی مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ یورپ کو برحال سمجھ آ گئی کہ یہ نیتن یاہو کی سازش تھی جو گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل کر رہے ہیں، اور سب کو پھنسا دیا انہوں نے۔ عرب ممالک ایرانی حملوں پر ناراض ہیں۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہ بھی ایران پر حملوں میں اسرائیل کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ 19 مارچ کو ریاض میں پاکستان، ترکیہ سمیت عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایران کو سخت پیغام بھیجا گیا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہی ہے کہ یہ جنگ عرب ایران جنگ نہ بن جائے اور دوست ممالک آپس میں گتم گتا نہ ہو جائے۔ اس سازش کو پاکستان اور ترکیہ دونوں اچھی طرح سمجھ گئے۔ اسرائیل میں تو یہ بات زبان زد عام ہے، ان کے میڈیا میں بھی بہت ہے، سوشل میڈیا بھی بہت ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان یا ترکیہ ہوں گے۔ ایسی خبریں اور رپورٹیں شائع اور نشر کی جا رہی ہیں جس سے پاکستان اور ترکیہ کے بارے میں منفی پروپیگنڈا ہو، خبریں ایسی پھیل رہی ہیں۔ ادھر دیکھیے، طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کے انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ چنگیز خان سے کر ڈالا ہے۔ نیتن یاہو نے ارزا سرائی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منگول شہنشاہ چنگیز خان پر کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ چنگیز خان ان سے زیادہ طاقتور اور بہتر تھا، اس لیے اسرائیل کو مضبوط ہونا ہے، مسلح ہونا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو وحشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان وحشیوں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانیوں کو ذہین اور ہوشیار قوم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے، اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ ہم انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا ایک شطرنج کا کھیل ہی بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ میں موجود یہودی لابی کی کوشش ہے کہ اس جنگ کو پھیلا کر پاکستان اور ترکیہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ ترکیہ نیٹو کا ممبر ہے، نیٹو ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کریں۔ پاکستان نیٹو میں شامل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ پاکستان کا مضبوط اور قابل اعتماد جو دوست ہے وہ صرف چین ہے، جو پاکستان کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایران کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہے۔
ہمیں اس بات کو خاص کر مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن بھارت پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر کے اس جنگی صورتحال میں پاکستان کے خلاف محاذ کھول سکتا ہے۔ بھارت افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں کو پہلے ہی ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ امریکی سینیٹ کمیٹی میں سماعت کے دوران امریکہ کی ڈائریکٹر برائے قومی انٹیلیجنس ہیں تلسی گیبارڈ، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام میں ممکنہ طور پر ایسے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل شامل ہو سکتے ہیں جو امریکہ تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے بقول پاکستان سمیت روس، چین، شمالی کوریا اور ایران ایسے جدید میزائلوں پر تحقیق کر رہے ہیں جو ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور امریکہ کو اپنی زد میں لے سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے سیکیورٹی چیلنجز میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ امریکیوں کو پاکستان کے خلاف ہی ڈرائی جا رہی ہیں، بھڑکا رہی ہیں۔ یہ امریکہ کی اپنی مرضی سے کسی کو خطرہ قرار دینے کی مثال ہے۔ تلسی گیبارڈ نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا جو امریکہ کے لیے نمایاں سیکیورٹی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اس خدشے کے پیش نظر یا خوف کے باعث کہہ لیں پاکستان اور چین کی کئی کمپنیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کو بین البر اعظمی ایٹمی میزائل بنانے میں مدد دے رہی ہیں۔ حالانکہ پاکستان کئی بار اس بات کی یقین دہانی کرا چکا ہے کہ پاکستان کا امریکہ تک مار کرنے والے میزائل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان صرف بھارت کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی نظریہ بھارت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا مقصد بھارت کے خلاف مدافعت ہے، دنیا بھر میں طاقت کا اظہار نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل جو ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ابھی، امریکہ کے لیے خطرے ہیں، لیکن بھارت کے بین البر اعظمی میزائلوں کا ذخیرہ جو روس کی مدد سے مسلسل بڑھ رہا ہے وہ امریکہ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ایران جنگ نے کئی حقیقتوں کو نمایاں کر دیا ہے، سب کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ بھارت جو ایران کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وزیر اعظم مودی نے ایران پر حملے سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی بحریہ کے افسران و جوان جو بھارت کے مہمان تھے، امریکہ کو انہیں شہید کرنے کا سگنل دیا۔ امریکہ نے حملہ کر کے انہیں نشانہ بنایا۔ اس سارے کے بعد امریکہ سے احتجاج تک نہ کیا بھارت نے۔ اس سے پہلے بھی ستمبر 2024 میں امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ پاکستان ایسے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر حتیٰ کہ امریکہ تک کو اہداف کا نشانہ بنانے کے قابل بنا سکتی ہے۔ پاکستان ادھر بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ بیان نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ اس نے خطے کے اسٹریٹجک بحث کو بھی ایک نئی سمت دے دی۔ یہ موقع اس وقت مزید اہم ہو گیا جب امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک بعض ادارے جو تھے خاص کر نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ ادارے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تیاری میں کردار ادا کر رہے ہیں جس سے عالمی سلامتی کے حوالے سے خدشات جنم لیتے ہیں۔ یہ امریکہ کا الزام ہے جو خود جاپان پہ 2 ایٹم بم پھینک چکا ہے اور اب آپ کے سامنے ہے اس کا کردار۔ تاہم پاکستانی دفاعی ماہرین اس موقف کو تکنیکی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کے میزائل پروگرام کا بنیادی ہدف خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے، نہ کہ کسی دور دراز ملک کو نشانہ بنانا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تمام تر دفاعی پیش رفت دراصل بھارت کے بڑھتے ہوئے میزائل ڈیفنس سسٹم کا جواب ہے۔ ہمارے خاص طور پر ابابیل جیسے میزائل جو ملٹی پل وار ہیڈ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اس حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت ایک ہی میزائل مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک میزائل سے کئی میزائل نکلتے ہیں جس کا مقصد دفاعی نظاموں کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صلاحیت دنیا کے کئی بڑے ممالک بشمول امریکہ اور روس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے۔ کسی بھی
دوستوں ملک کی جو حقیقی میزائل صلاحیت ہے اس کا تعین جو اس کے تجربات سے ہوتا ہے. پاکستان نے اب تک کوئی ایسا میزائل تجربہ نہیں کیا جس کی رینج جو ہے وہ امریکہ تک ہو اور ہم امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہوں. اس لیے امریکہ کو براہ راست خطرہ ہمیں قرار دینا ایک بالکل قابل وقت بات ہے، ایسی ایک مفروضہ ہے. معاشی اور سیاسی عوامل بھی اس بحث میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. امریکہ پاکستان کی بڑی برآمدی منڈی ہے، جبکہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں امریکہ سے ترسیلات زر جو ہے ان کی بھیجتے ہیں بڑی، اور وہ پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے میں پاکستان کے لیے امریکہ کو ہدف بنانا نہ صرف غیر عملی بلکہ اپنی ہی معیشت کو لیے نقصان دہ ہوگا. اور کون ایسا کرے گا؟ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ بعض ماہرین کے مطابق پاکستان پر موجودہ میزائل سسٹمز کے زیادہ جدید ورژن پر کام کرے، جن میں طاقتور راکٹ موٹرز اور ممکنہ طور پر خلائی پروگرام سے جڑی ٹیکنالوجی شامل ہو سکتی ہے. یہی پہلو امریکہ کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ ایسی ٹیکنالوجی مستقبل میں طویل فاصلے کے میزائل سسٹم کی بنیاد بن سکتی ہے. تاہم اس ساری صورتحال کو صرف تکنیکی زاویے سے دیکھنا کافی نہیں. عالمی سیاست میں طاقت کے توازن، اتحادوں اور اثر و رسوخ کا کردار بھی فیصلہ کن ہوتا ہے. امریکہ کے لیے بھارت اس کا ایک اسٹریٹجک شراکت دار ہے، خصوصاً کواد جیسے اتحاد جو ہے. اس کا اتحاد کا مقصد ہی چین کے اثر کو محدود کرنا ہے، اور امریکہ اس کے لیے بھارت کو استعمال کر رہا ہے. اس تناظر میں پاکستان کے میزائل پروگرام پر دباؤ کو بعض حلقے وسیع تر جغرافیائی سیاست کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں. یہ بات پوری دنیا جانتی کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس کئی ایٹم بم ہیں، لیکن فرض کریں اسرائیل یا اگر انڈیا ہم پر پہلے حملہ کر دیں، ہم پر ایٹم بم پھینک دیں، تو کیا ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم حملہ آور کو اس کا جواب دیں؟ اسے سیکنڈ اسٹرائک کہتے ہیں، سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت. ایٹمی ہتھیاروں کی دنیا میں اصل طاقت حملہ کرنے میں نہیں بلکہ ایٹمی حملہ سہ کر جواب دینے کی صلاحیت میں ہے. یعنی ایٹم بم گر جائے لیکن پھر بھی آپ جواب دے سکیں دشمن کو. یہ سیکنڈ اسٹرائک اسی سوچ کی عملی تعبیر ہے. جنوبی ایشیا جہاں بھارت جیسا دشمن موجود ہے، اس قسم کی پیش رفتیں ایک طرف توازن کو مستحکم کرتی ہیں تو دوسری طرف خطرات کی نوعیت کو بھی مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں. یہی وہ حقیقت ہے جو جدید عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے نظر انداز نہیں کی جا سکتی. ایٹمی دور میں طاقت کا اصل پیمانہ صرف ہتھیاروں کی تعداد یا ان کی تباہ کن صلاحیت بلکہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ کوئی ملک دشمن کے پہلے حملے کے بعد بھی کس حد تک زندہ رہ کر جواب دے سکتا ہے. اس تصور کو دفاعی اصطلاح میں سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت کہا جاتا ہے، جو در حقیقت جدید ایٹمی توازن کی بنیاد بن چکا ہے. اس کا مقصد جنگ جیتنا نہیں بلکہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ اگر وہ پہلے حملہ کر بھی دے گا تو اسے ایک تباہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر بھی ایٹم بم گرے گا، اور یوں جنگ کا آغاز ہی ایک خود کش اقدام بن جائے گا. سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان یہی توازن باہمی یقینی تباہی کے نظریے کے تحت قائم ہوا، جس نے دونوں طاقتوں کو ایٹمی جنگ سے روکے رکھا. اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو ایک ملک امریکہ روس پر پھینک دیتا یا روس امریکہ پر پھینک دیتا. برطانیہ، فرانس اور چین نے بھی اس نوعیت کی مکمل صلاحیت حاصل کر لیا، یعنی زمین، فضا اور سمندر تینوں سے جوابی حملہ کرنے کی طاقت. اس میں سب سے زیادہ قابل اعتماد جو سمجھا جاتا ہے وہ سمندری نظام کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ دوزیں سمندر کی گہرائی میں چھپ کر دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں اور کسی بھی وقت جوابی حملہ کر سکتی ہیں. بعض غیر ملکی دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان نے بھی یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے. یہ صرف تکنیکی ترقی نہیں بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک تبدیلی ہے، پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. پاکستان اب اپنی سمندری سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت کو فعال کر چکا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال اگسٹا آبدوز جو 90B سب میرین ہے، میزائل بابر 3 کو وہاں نصب کر دیا گیا. بابر 3 ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان نے دفاعی منصوبے کے تحت اپنی بقا کو یقینی بنا لیا. سمندر میں موجود یہ صلاحیت پاکستان کو اس قابل بناتی ہے وہ کسی بھی ممکنہ پیشگی حملے کو غیر مؤثر بنا سکے. یہ پیش رفت دراصل ایک مستقل بحری دفاعی نظام کی جانب جھکاؤ کی عکاسی کرتی ہے جو
बहर हिंद में एटमी तवाज़ुन को नई शक्ल दे रही है। इस पेशरफ्त की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ज़मीनी और फ़िज़ाई तनसीबात दुश्मन के पहले हमले में निशाना बन सकती हैं, उन्हें दुश्मन ख़त्म कर सकता है, जबकि समंदर में मौजूद आबदोज़ें उन्हें तलाश करना, मैंने पहले बताया, मुश्किल होता है, महफूज रहती हैं। यूँ अगर किसी मुल्क के पास समंदरी सेकंड स्ट्राइक मौजूद हो तो उसकी एटमी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं दुनिया की, अपनी जौहरी हिकमत अमली में आबदोज़ों को, एटमी आबदोज़ों को मरकज़ी हैसियत देती हैं और बहुत काम हो रहा है इस हवाले से। आलमी सतह पर पाकिस्तान के हवाले से ये अहम सवाल उठाया जाता है, क्या पाकिस्तान मुकम्मल सेकंड स्ट्राइक सलाहियत हासिल कर चुका है? कुछ बहरहाल गैर मुल्की दिफाई माहिरीन जो हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड के दर्जे तक नहीं पहुंचा। ताहम इसकी मौजूदा पेशरफ्त वाज़ेह तौर पर इस सिमत में एक कामयाब कदम है। बाबर 3 जैसे मिज़ाइल और आबदोज़ों का इस्तेमाल इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में अपनी दिफाई हिकमत अमली को मज़ीद खुद मुख्तार और महफूज बनाने का इरादा रखता है। इंडिया भी इस सिमत में पेशरफ्त कर चुका है और अपनी जौहरी आबदोज़ों के ज़रिए सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वो पस मंज़र है जिसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली को समझना ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी हमेशा कम अज़ कम काबिल एतमाद दिफा के असूल के गिर्द घूमती रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोई भी दुश्मन पहला हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसराइल और भारत ने ये जुर्रत करने की कोशिश की, सोचा भी, तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।